اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی فضیلت، برکات اور 10 بڑے فائدے شیئر کروں گی جو آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں تو لازم کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ میری بہنوں، انسان اپنی فطرت میں خطا کار ہے، لیکن حدیث کے مطابق سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے مکمل معصوم اور پاک پیدا کیے گئے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی بشارت بھی سنا دی گئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ تو میری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے استغفار کرنے والے تھے تو ہمیں کس قدر اور کتنی کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے یہاں اس توبہ اور استغفار کے عمل کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور ہر دور کے بزرگان دین اپنے متعلقین کو اس عمل کی بہت زیادہ تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ روزانہ بلکہ ہر دن صبح اور شام استغفار کا بھرپور اہتمام کرے، اور بہت ہی بہتر ہوگا کہ صبح اور شام کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو توبہ استغفار کا معمول بنا لیا جائے، اور پھر ہر حال اور ہر صورت میں اس پر پابندی کی جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ توبہ استغفار کی فضیلت احادیث کی روشنی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے استغفار کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں، دسترخوانوں میں، رستوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں اور جہاں کہیں بھی تم ہو، ہر جگہ کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت تم پر برکت نازل ہو جائے۔ باحوالہ شعب الایمان۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن اور حدیث کے اندر تو توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت، بہت ہی زیادہ برکات بیان کی گئی ہیں۔ تو توبہ استغفار کرنے کا سب سے پہلا بڑا فائدہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک اور صاف رہیں۔ اسی طرح استغفار کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہیں۔ باحوالہ سورۃ انفال۔ استغفار کرنے سے باران رحمت کا برسنا۔ اس کے متعلق حضرت ہود کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے استغفار کی فضیلت بیان فرمائی کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا۔ باحوالہ سورۃ ہود۔ اسی طرح قرآن مجید میں توبہ استغفار کی چوتھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔
باہوالا سورت نو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی قرآن مجید میں توبہ استغفار کرنے کی فضیلت اور برکات۔ اب آپ کے ساتھ استغفار کی فضیلت احادیث کی روشنی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، استغفار کرنے کی چھٹی بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم اور فکر سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ باحوالہ ابو داؤد۔ استغفار کرنے کا 7واں بڑا فائدہ، استغفار کی کثرت سے ہر غم اور فکر سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے اور استغفار کرنے سے رب کریم ہمیں بے گمان رزق اور دولت سے نوازتا ہے، ہر غم سے ہمیں محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کرنے کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ نصیب ضرور فرمائے گا۔ سورۃ تحریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی سچی توبہ، اللہ کی حضور سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ باحوالا ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، توبہ استغفار کرنے کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے، جو کوئی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اسی طرح جو کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری کے ملنے پر خوش ہو جائے۔ باحوالا ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، 10واں بڑا فائدہ، جو کوئی توبہ استغفار کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر عظیم ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے 10 سے 11 بڑے فائدے توبہ استغفار کرنے کے، جو کہ آپ کے ساتھ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیئر کیے۔ تو اب آپ نے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کے وقت توبہ استغفار کی پڑھنی ہے اور حسب ضرورت مہینے میں یا پھر جتنی آپ کے استطاعت ہے آپ صدقہ خیرات لازم کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بہترین ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔